ہسٹری آف ایجوکیشن، جس میں ہم ڈسکس کریں گے ایجوکیشنل پالیسیز کو، ویژنز کو، پلانز کو، اور پاکستان میں جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں جو آپ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ پالیسیز میں یا پلانز میں انٹروڈیوس کروایا گیا اور ان کا کی رول کیا ہے. جیسے ہم نے 2 دن پہلے نیاز کی بات کی ہے، NEAS کی 2003 میں نیشنل ایجوکیشن اسیسمنٹ سسٹم جو ہمارا ہے. تو اس طرح کے باقی ادارے جو ہیں یہ کب، کیسے، کس نے انٹروڈیوس کرایا اور ان کا میجر فنکشن کیا ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ ہم جو ہے اس میں ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کا میں آپ کو ایک تھیم دیتا ہوں کہ ہماری جو پالیسیز یا پلانز ہیں یہ کس طرح سے ہیں. تو 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تو سب سے پہلے ایک ایجوکیشنل کانفرنس منعقد ہوئی یا کنڈکٹ ہوئی. پہلی ایجوکیشنل کانفرنس 1947 میں اور دوسری جو ہے 1951 میں. یعنی کہ پاکستان جب سے بنا تو ٹوٹل جو ایجوکیشنل کانفرنسز ہوئی ہیں، آپ کہہ لیں کہ پلانز کے حوالے سے یا پالیسیز ڈیولپ کرنے کے حوالے سے، تو وہ صرف 2 ہوئی ہیں. پہلی جو ہے وہ 1947 اور دوسری 1951 میں ہوئی ہے. اس کے بعد 1951 میں ایک 6 ایئر پلان جو ہے یہ انٹروڈیوس کروایا گیا کہ پاکستان کا جو ایجوکیشنل سیٹ اپ یا سٹرکچر ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے ایک پلان ڈیزائن کیا گیا، جس کو 6 ایئر پلان 1951 سے 1957 یہ اس کا ڈیوریشن تھا. تو 2 کانفرنسز، ایک 6 ایئر پلان اور اس کے بعد جو ہے 5 ایئر پلان انٹروڈیوس کرائے گئے 1955 سے لے کر 1998 تک. یہ 8 جو ہیں 5 ایئر پلانز ہیں. یہ آگے جا کے انشاءاللہ آج کے دن ہی ہم نے دیکھنا ہے ان پلانز کو. 55 سے 60، 60 سے 65، پھر 65 سے 70، 70 سے 75، پھر 78 سے 83، 83 سے 88، 88 سے 93 اور 93 سے 98. یہ جو ہے اس کا ان کا ڈیوریشن تھا 5 ایئر پلانز کا، 5 ایئر پلانز کا. تو 2 کانفرنسز، ایک 6 سالہ پلان یا 6 ایئر پلان اور 8 جو ہے وہ 5 ایئر پلانز، اور ٹوٹل جو ہے 7 جو ہے ایجوکیشنل پالیسیز اب تک انٹروڈیوس کرائی جا چکی ہیں. کرنٹ جو ہماری ایجوکیشنل پالیسی ہے وہ 2009 ہے. اس کے علاوہ جو مسلم نیشنز ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، ان کی جو ایجوکیشنل کانفرنسز ہوئی ہیں جس میں موسٹ امپورٹنٹ فرسٹ 4 ہیں، تو 1977 سے 1982 تک یہ بھی ہمارے اس چیپٹر کا حصہ ہوں گی. اس کے علاوہ نیشنل لٹریسی پلان، یہ 19 ڈفرینٹ ہمارے جو پلانز تھے، یہ 5 ایئر پلانز کے علاوہ جو پروجیکٹ تھے تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں شامل کیے گئے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ ہم جو ہے ان کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. جتنے ہمارے لٹریسی ریٹ رہے ہیں ڈفرینٹ ڈیوریشنز میں وہ بھی ہم دیکھیں گے. ایجوکیشنل سیکٹر ریفارمز پروگرام 2001 سے 2005 تک. کریکولم ریویژن، پہلی مرتبہ جیسے ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ پہلی مرتبہ ایک کمپریہنسو سٹائل میں جب ہمارا کریکولم ریوائز ہوا وہ 2006 کا تھا. تو اس کے لیے جو کچھ ہوا اس کا بھی ہم شارٹ سا پہلے انٹروڈکشن ہمیں ہے اس چیز کا کہ کریکولم کیسے ڈیولپ ہوا تھا، تھوڑا سا یہاں بھی اس کو ٹچ ملے گا. اس کے بعد یہ جو پالیسیز تھیں اس میں سب سے پہلی پالیسی جو ایجوکیشنل پالیسی آئی وہ 1970 کی تھی، 1970 کی، پھر 1972، پھر 1979، اس کے بعد 1992، پھر 1998، 2009 اور 2017. تو یہ 7 پالیسیز انٹروڈیوس کرائی گئیں. ایکٹس، آرٹیکلز، انٹرنیشنل کمٹمنٹس پاکستان کی ایجوکیشن کے حوالے سے کیا ہے، ویژن 2025 یہ کیا ہے، سنگل نیشنل کریکولم آف پاکستان 2020، اس کو ہم انشاءاللہ تھوڑا سا اگین ریوائز کریں گے. ویسے یہ تقریباً اس کی ہر چیز کو پہلے سے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. MDGs، SDGs، ملینیم ڈیولپمنٹ گول، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچرز NPSTs، اور ڈائریکٹریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ DSD، NEAS، نیاس، HEC، پیک، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، ورچوئل یونیورسٹی اور دانش اسکولز. تو یہ ہمارے ڈفرینٹ ادارے اور ڈفرینٹ ہمارا جو سٹرکچر ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ تھوڑا بہت دیکھیں گے. تو یہ آؤٹ لائن ہے ہمارے چیپٹر کی.
تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے 1947 کی ایجوکیشنل کانفرنس سے. تو کویسچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ٹوٹل ہماری ایجوکیشنل کانفرنسز اب تک کتنی ہوئی ہیں، ٹوٹل جو 5 ایئر پلان ہے وہ کتنے تھے، ٹوٹل جو ہماری پالیسیز ہیں اب تک کتنی انٹروڈیوس کرائی جا چکی ہیں. تو اس طرح سے کویسچن آ سکتا ہے. ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایجوکیشنل کانفرنس کو. تو یہ جو ہماری پالیسیز یا کمیشن ہے ایک، یا باقی 2 کانفرنس، 1 کمیشن اور 7 پالیسیز یہ جو ہماری ہیں، تو ان میں کیا چیز سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جو پالیسی ہے یہ کس سال جو ہے انٹروڈیوس کرائی گئی یا پیش کی گئی، پہلا تو یہ امپورٹنٹ کویسچن ہوتا ہے. دوسرا، یہ کس نے پیش کی، یہ تو موسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اکثر امتحان میں یہ ریپیٹ ہوتے رہے اب تک. اس کے بعد جو کی ریکمنڈیشنز تھیں، جو مطلب کسی اور پالیسی کا حصہ نہیں تھیں، وہ پوچھی جاتی ہیں امتحان میں، کیونکہ کافی ساری پالیسیز ایسی ہیں جن میں چیزیں ریپیٹ ہوئی ہیں، امینڈمنٹ ہوئی ہے، پہلے سے ایک سٹرکچر کسی چیز کا موجود تھا، اس کو مزید جو ہے ایکسپینڈ کیا گیا ہے. لیکن ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے وہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو کسی اور پالیسی کا حصہ نہیں ہیں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایجوکیشنل کانفرنس سے. میں آپ کو آپ کہہ لیں کہ جو اس کے فیچرز ہیں وہ بھی ساتھ بتاؤں گا کہ ایگزام کے حوالے سے یہ چیز آتی ہے یا آ سکتی ہے. سب سے پہلے ہے ڈیوریشن، لوکیشن اینڈ پریزائڈڈ بائی. مطلب ڈیوریشن سے مراد کہ کب پیش کی گئی، لوکیشن کہاں پیش ہوئی، پریزائڈڈ بائی اس کو کس نے پریزائڈ کیا. تو پہلی جو ایجوکیشنل کانفرنس ہے وہ 27 نومبر سے 1 دسمبر 1947 کو کراچی میں منعقد ہوئی. یہ ایجوکیشنل کانفرنس اس وقت کے جو منسٹر آف ایجوکیشن تھے اور انٹیریئر منسٹر یعنی وزیر داخلہ بھی تھے، جن کا نام فضل الرحمان ہے، انہوں نے پریزائڈ کی تھی. اور یہ سپرویژن اس میں تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی. وہ خود شامل نہیں تھے لیکن ان کا جو میسج ہے وہ پڑھا گیا تھا. تو بہت امپورٹنٹ ہے یہی فرسٹ لائن اس کی کہ 27 نومبر سے 1 دسمبر تک. اس دفعہ یہ امتحان جو لیکچر کا میل کا ٹیسٹ ہوا اس میں یہ کویسچن آیا تھا. پالیسیز سے 2 کویسچن آئے تھے. ایک کویسچن یہ تھا اور دوسرا تھا کہ ایجوکیشن جو سبجیکٹ ہے وہ کس پالیسی میں سپریٹ سبجیکٹ کے طور پر انٹروڈیوس کروایا گیا. تو 1970 کی پالیسی میں تھا. تو یہ امپورٹنٹ کویسچن ہے. فرام 27 نومبر ٹو 1 دسمبر 1947 ان کراچی پریزائڈڈ بائی فضل الرحمان. فضل الرحمان کے بارے بھی کویسچن آ سکتا ہے کہ یہ کون تھے، منسٹر آف ایجوکیشن. موسٹلی جو ہماری پالیسیز انٹروڈیوس کروائی گئی ہیں، پلان یا کانفرنسز یا کمیشن، تو اس وقت کے جو وزرائے وفاقی وزیر تعلیم تھے تو اس نے ہی انٹروڈیوس کریں. تقریباً ساری ہی ایسی ہی ہیں کہ جو منسٹر آف ایجوکیشن تھے فیڈرل، انہوں نے انٹروڈیوس کروائی. اینڈ سپروائز بائی قائد اعظم. اس میں جو کہہ لیں کہ ایجوکیشن سسٹم کو، کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں اسلامک آئیڈیالوجی اور ریلیجیس انسٹرکشن یہ جو ہے اس سے انسپائر ہوا. یعنی یہ چیزیں ہمارے ایجوکیشن کا امپورٹنٹ کمپوننٹ جو ہے وہ کنسیڈر کی گئی. ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان شوڈ بی انسپائرڈ بائی اسلامک آئیڈیالوجی اینڈ ریلیجیس انسٹرکشنز. تو اس میں یہ جو پالیسیز ہیں ان میں کوئی اتنی انڈرسٹینڈنگ والی بات نہیں ہے. سیکوینس میں چیزیں ضرور ہیں لیکن آپ کو کوشش یہ کرنی پڑے گی کہ آپ اس کے کی پوائنٹس لکھ کے یاد کریں، رٹا لگائیں. جیسے بھی بار بار اگر آپ پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے کسی اور کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ چیزیں پھر آپ کے مائنڈ میں بیٹھتی جائیں گی. تو ان کی ایک آپ آرڈر میں، سیکوینس میں، جیسے یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈیوریشن، لوکیشن، اس طرح کے نا ان کے آپ ایک پیج پہ نوٹس بنا لیں. ٹھیک ہے، اپنے بنا لیں، سیلف اپنے سٹائل میں آپ ان چیزوں کو یاد کریں گے. اتنی لینتھی نہیں ہے، آسان سی چیزیں ہیں ان میں. تو جو کی پوائنٹس ہیں وہ آپ خود نوٹ کر لیں ان کے اور ان کو بار بار پھر ریوائز کریں. تو دوسرے نمبر پہ اس میں 6 کمیٹیز بنائی گئی تھی. یعنی یہ جو کانفرنس کنڈکٹ ہوئی 27 سے 1 دسمبر تک، انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کے ممبرز تھے ان کو ڈیوائیڈ کیا اور 6 کمیٹیز بنائیں. ان کمیٹیز کا کام کیا تھا؟ جو کمیٹی جس مقصد کے لیے بنائی گئی اس کا ایگزسٹنگ سٹرکچر اس نے دیکھنا تھا کہ کیسا سٹرکچر موجود ہے اور ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز کیا ہیں، اور ہم نے جو ہے فیوچر میں ان ایریاز کو کیسے بوسٹ اپ کرنا ہے، اوپر کیسے لانا ہے. تو سب سے پہلے تھا سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن، یعنی سائنسی تحقیق اور ٹیکنیکل جو تعلیم ہے
اس کی ایک کمیٹی بنائی گئی اڈلٹ ایجوکیشن کی، یعنی اڈلٹ لٹریسی کو امپروو کرنے کے لیے یونیورسٹی ایجوکیشن. 2 یونیورسٹیز ہماری ڈھاکہ اور پنجاب موجود تھیں، اس کا ایگزسٹنگ اور اس کا جو فیوچر پلاننگ ہے اس کے لیے. پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن. پرائمری ایجوکیشن کسی بھی اسٹیٹ کا جو ہے سب سے کہہ لیں کہ بیسک ایک سٹیپ ہوتا ہے، تو اس کی. اور اس کے بعد سیکنڈری ایجوکیشن، اس پہ بھی ایک کمیٹی بنائی گئی وومن ایجوکیشن اینڈ کلچرل ریلیشن. تو یہ 6 کمیٹیز بنائی گئیں: سائنٹیفک ریسرچ اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن، اڈلٹ ایجوکیشن، یونیورسٹی ایجوکیشن، پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، وومن ایجوکیشن اینڈ کلچرل ریلیشن. تو ان کمیٹیز نے جو ہے ان ایریاز میں اپنی ریکمنڈیشنز دیں. اس کے بعد ڈائمینشن آف ایجوکیشن. فضل الرحمان نے کہا کہ ہماری جو کانفرنس ہے اس کی جو ڈائمینشن ہے یا جو ہم ایک پلاننگ کر رہے ہیں یہ اسپرچول ہوگی، ووکیشنل اینڈ سوشل ہوگی. اسپرچول مطلب اس میں جیسے اوپر بات ہوئی ہے کہ ہماری جو ریلیجیس انسٹرکشن اور اسلامک آئیڈیالوجی ہے تو اس حوالے سے اسپرچول. ووکیشنل یعنی اس میں ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ شامل کریں گے، اسٹوڈنٹس کو ہنر مندی سکھائیں گے، ڈفرینٹ آرٹس ان کو سکھائیں گے. اینڈ سوشل کہ اسٹوڈنٹ کے اندر سوشل ویلیوز انکلکیٹ کریں گے. تو یہ 3 تھیں: اسپرچول، ووکیشنل اور سوشل. یہ آ سکتا ہے کہ جو ڈائمینشن تھیں 1947 کی کانفرنس کی وہ کیا تھیں. تو اس کی 3 ڈائمینشن تھیں. 1947 میں پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 15% تھا دونوں کا، یعنی ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان دونوں کو ملا کے ہمارا جو لٹریسی ریٹ تھا وہ 15% تھا. اس کے بعد ریکمنڈیشنز ہیں. اس پالیسی نے کانفرنس نے کون سی ریکمنڈیشن دیں. تو سب سے پہلے جو ہے 6 ایئر فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن جو ہے تمام اسٹوڈنٹ کو، میل فیمیل کو، تمام پورے پاکستان میں بچوں کو جو پہلی 6 سالہ تعلیم ہے وہ کمپلسری اور فری جو ہے دینے کے لیے انہوں نے ریکمنڈیشن دیں. اور اس کو بعد میں آہستہ آہستہ جو ہے 8 سال تک کرنے کی تجویز پیش کی گئی. اس کے بعد جو پرائیویٹ ایجنسیز ہیں، یعنی جو پرائیویٹ ادارے تھے، این جی اوز تھیں، ان کو جو پری پرائمری ایجوکیشن ہے گریڈ 3 سے 4 تک جس کو ہم ای سی ایجوکیشن کہتے ہیں، یہ جو ہے پرووائڈ کرنے کے لیے انکریج کیا گیا. تو اس میں اگر آپ سے پرائمری کا پوچھا جائے کہ پرائمری لیول پہ کیا رول تھا ایجوکیشنل کانفرنس 1947 کا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 ایئر جو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کے لیے اس کانفرنس نے ریکمنڈیشن دی تھی. اور پری پرائمری کے لیے انہوں نے 3 to 4 ایئر اسٹوڈنٹ کے لیے کیا این جی اوز کو یا پرائیویٹ آرگنائزیشن ایجنسیز کو موٹیویٹ کیا. اس کے بعد کمپلسری فزیکل ایجوکیشن اور ملٹری ٹریننگ یہ بھی ریکمینڈ کی گئی کالج اور یونیورسٹیز میں، یعنی کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنی جو کریکولم ایجوکیشن ہے یا اپنے کریکولم میں، ان کے کریکولم میں یہ بھی چیز شامل کی گئی کہ ان کو فزیکل اور جو کمپلسری ملٹری ٹریننگ ہے یہ بھی دی جائے گی. کامن جو لینگویج ہے وہ اردو ہوگی ٹیچنگ میں انگلش کے بجائے، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد پرائمری اسکول جو ہے وہ کو ایجوکیشنل ہوں گے. یہ تو آج تک ایسے ہی چل رہا ہے کہ ہمارے جو رورل ایریاز ہیں یا اربن ایریاز جہاں پہ اگر مطلب بوائز پرائمری اسکول ہے تو وہاں پہ بچیاں پڑھتی ہیں، گرلز پرائمری اسکول ہے تو آج بھی وہاں پہ بوائز بھی ان کے ساتھ پرائمری لیول پہ پڑھتے ہیں، چاہے وہ رورل اسکول ہیں یا اربن ہیں. تو یہ سب سے پہلے جو ہے 1947 میں یہ بات کہی گئی کہ پرائمری اسکول ول بی کو ایجوکیشنل اینڈ ڈوریشن ایکسٹینڈیڈ ٹو 5 ایئر فرام 4 ایئر. پہلے جو ہے پرائمری تعلیم کا دورانیہ جو ہے وہ 4 سال تھا جو برٹش گورنمنٹ کے انڈر ادارے چل رہے تھے، تو یہاں پہ جو ہے پرائمری تعلیم کا جو دورانیہ ہے وہ 5 سال کیا گیا. تو پروونسز جو ہیں صوبائی حکومتیں یہ کیا کریں گی اسٹوڈنٹ کو جو ان کی ٹیچرز کو ٹریننگ پرووائڈ کریں گی، اور جو اڈلٹ ایجوکیشن ہے تو اس کے لیے اور ٹیچر ٹریننگ کے لیے جو پروونسز ہیں یہ رسپانسیبل ہوں گے. انگلش جو ہے کمپلسری سبجیکٹ کے طور پر اسکول لیول پہ ایز سچ رہے گی. تو یہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے جب اس کو جو برٹش ہسٹری ہے ایجوکیشن ہسٹری انڈیا کی، پاکستان انڈیا کی ہسٹری، تو اس وقت جو ادارے کام کرتے رہے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے جو انگلش ہے اس کو کمپلسری سبجیکٹ بنایا تھا، میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ انگلش قرار دیا تھا. یہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. چارٹر ایکٹ سے اسٹارٹ کریں گے اور پھر ختم کریں گے یہیں 1947 کی پالیسی پہ آ کے. تو وہ جو کہہ لیں گے پاک انڈیا کی ایجوکیشن ہسٹری ہے تو اس میں انشاءاللہ یہ چیزیں ہم جا کے
دیکھیں گے. جو اسٹوڈنٹ جو ہے لیٹ جوائن کر رہے ہیں تو ان سے بار بار یہی ریکویسٹ میں کرتا رہتا ہوں کہ کوشش کیا کریں ٹائم پہ کلاس جوائن کیا کریں. آپ کا پہلے 10 یا 15 منٹ جب سکپ ہو جاتے ہیں تو پھر یقیناً آپ ویڈیو لیکچر بھی نہیں دیکھتے ہوں گے کہ ہم نے تو بس وہ 5-10 منٹ کی خیر ہے. لیکن اکثر سٹارٹ میں چیزیں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں یا ڈسکشن ہوتی ہے وہ پھر سکپ ہو جاتی ہے. کوشش کیا کریں کہ ٹائم کو مینیج کیا کریں. انگلش اچھا یہ ہو گیا. اس کے بعد امپلیمنٹیشن کی بات ہے. یہ اس جو کانفرنس ہے اس کی ریکمنڈیشن ہم نے دیکھ لی. اس کی امپلیمنٹیشن کہ کیا کیا چیزیں امپلیمنٹ ہوئیں. انٹر یونیورسٹی بورڈ جو ہے یہ اسٹیبلش ہوا 11 جون 1948 کو. اس کی پہلی میٹنگ بھی ہوئی. اس کے بعد جو ہے کونسل فار ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن, ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے ایک جو کونسل ہے اس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا. اور تیسرے نمبر پہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں ایک 6 ایئر پلان جو ہے اور فرسٹ 5 ایئر پلان یہ انٹروڈیوس کرائے گئے. تو اس کی امپلیمنٹیشن میں یہ کویسچن آتا ہے کہ انٹر یونیورسٹی بورڈ واز فارمولیٹڈ ان وچ پالیسی اور کانفرنس. تو یہ 1947 ہے اور یہ بھی ایم سی کیوز میں بکس میں آپ کو ملے گا کہ ووکیشنل یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی کونسل جو ہے وہ کس کانفرنس یا پالیسی میں بنائی گئی. تو یہ پہلی ہماری ایجوکیشنل کانفرنس تھی. دوسری جو کانفرنس ہے یہ 1951 میں ہوئی. اس کے بارے میں بس اتنا ہی آپ یاد رکھیں کہ یہ اس میں جو فرسٹ 6 ایئر پلان ہے یعنی پہلا 6 سالہ جو تعلیمی منصوبہ ہے وہ بنانے کے لیے ریکمنڈیشن یا پلان تیار کیا گیا. سیکنڈ ایجوکیشنل کانفرنس 1951 میں ہیلڈ ہوئی اور اس میں جو 6 ایئر پلان تھا ایک ہی تھا. ویسے گورنمنٹ کا جو پلاننگ بورڈ تھا ان کا تھا کہ اس کو ہم جو ہے آگے لے کے چلیں گے, لیکن یہ ناکام ہو گیا تھا. تو پھر جو ہے 6 ایئر پلان کو ختم کر کے 5 ایئر پلان انٹروڈیوس کرائے گئے تھے. وہ ابھی ہم دیکھیں گے. تو یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ جی پلیز. جی سر. یس سر. یہ اس میں 10 سب کمیٹیاں تھی. ہاں کچھ بکس میں 10 بھی لکھی ہوئی ہیں لیکن میں نے جس سورس سے دیکھا ہے تو وہ مجھے 6 ملی ہیں, تو اس لیے میں نے 6 ہی مینشن کی ہیں. 10 مجھے نہیں ملی لیکن میں نے کوئی شاید آبجیکٹیو کسی بک میں دیکھی تھی کہ 10 لکھی ہوئی تھیں, تو میں نے اس پہ سرچ کی تھی. مزید آپ دیکھ لیجئے گا. میرے خیال میں 6 ہی ہیں کیونکہ میں نے اس پہ میں نے خود جو ہے یہ دیکھا تھا. میرے خیال میں علمی کی کتاب ہے, اس کے آبجیکٹیو جو ہیں بک ایم سی کیوز میں وہاں پہ 10 کمیٹیز لکھا ہوا تھا. تو یہ 6 بہرحال میں نے دیکھی تھیں ڈفرینٹ سورسز سے, میں نے تسلی کی ہے. مجھے تو 2-3 جگہ سے 6 ہی ملی ہیں. سر یہ جو ڈاکٹر محمد ارشد طارق ہے نا وہ علمی دانش جی جی علم و جی جی دانش والی اس میں 10 لکھی ہوئی. ہاں شاید اسی میں ہے. میں نے وہی کہہ رہا ہوں کہ کہیں میں نے دیکھی تھیں کہ 10 تھیں. یہ بہرحال یہ 6 ہی ہیں. اس کے بعد 6 ایئر پلان 1951 سے 1957. تو پہلا جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا, آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ 6 ایئر پلان 1951 to 57 یہ کس ایجوکیشنل کانفرنس میں انٹروڈیوس کروایا گیا. تو یہ سیکنڈ ایجوکیشنل کانفرنس جو 1951 سے 51 میں ہیلڈ ہوئی, اس میں 1951 سے 57 تک کا 6 سالہ تعلیمی منصوبہ جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا. تو اس کا کام اس میں کیا تھا, اس میں جو مین جو فوکس تھا وہ اڈلٹ لٹریسی تھا. یعنی جو اڈلٹس ہیں, چونکہ اس وقت ملک کو شدید ضرورت تھی ہر شعبے کے اندر پڑھے لکھے نوجوانوں کی. تو جیسے ہی یہاں سے جو برٹش ہے, جو برطانیہ کے ملازمین تھے سرکاری, صاف ظاہر ہے جب ملک 2 حصوں میں ہوا, برطانیہ نے ملک کو چھوڑا, تو وہ سارے جو ادارے تھے وہ بے یار و مددگار پڑے تھے اور پڑھے لکھے نوجوان ملتے ہی نہیں تھے. اس وقت جو ٹیچر سلیکٹ کیے جاتے تھے وہ مڈل پاس ہوتے تھے موسٹلی, اور ایون جو پرائمری اسکول ہیں ان میں 5 پاس جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بھرتی کیا جاتا تھا. تو بہرحال تو مین فوکس کیا تھا اڈلٹ لٹریسی پہ. تو اس سے ریلیٹڈ 2-3 امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں جو پوچھے جا سکتے ہیں یا ویسے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے انٹرویو میں. ان میں سب سے پہلے کہ یہ کب پیش ہوا, 1951 سے 57 میں کس کانفرنس میں پیش ہوا, دوسری ایجوکیشنل کانفرنس میں. اس کے تھرو ایک پروگرام لانچ کرایا گیا وی ایڈ, ولیج ایگریکلچر اینڈ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ, یعنی ولیج کی ایگریکلچر کی اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے یہ پروگرام ایک وی ایڈ پروگرام لانچ کیا گیا.
تو proposed a program for the adult literacy every year through the program village agricultural and industrial development. اڈلٹ لٹریسی کے لیے یہ ایک پروگرام انٹروڈیوس کرایا گیا. انٹروڈیوس کرانے کے بعد جو ہے اس کو جب اسیس کیا گیا کہ کتنے پرسنٹ جو اڈلٹ لٹریسی ریٹ ہے وہ امپروو ہوا, تو پتہ چلا کہ 0% اس میں امپروومنٹ تھی. تو ریزن چیک کی گئی کہ ریزن اس کی کیا تھی. ریزن دیکھی گئی کہ ایڈمنسٹریٹو اور آرگنائزیشنل ارینجمنٹ جو تھیں پورے ملک میں وہ انسٹیبل تھیں. جیسے پہلے میں نے بتایا کہ وہ انسٹیبل کیوں تھیں. ایڈمنسٹریشن کے لیے جو سٹاف ریکوائر تھا یا جو ادارے تھے ان کو چلانے کے لیے پڑھے لکھے نوجوان مل ہی نہیں رہے تھے. 15% ہمارا جو ہے وہ لٹریسی ریٹ تھا. لٹریسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 15% لوگ جو ہے وہ ماسٹر ڈگری یا بیچلر ڈگری ہولڈر تھے, بلکہ یہ صرف ریڈنگ رائٹنگ اور جو اسپیکنگ ہے اپنی لینگویج میں یہ کر سکتے تھے, یعنی پڑھ سکتے تھے, سن سکتے تھے, سمجھ سکتے تھے اور بول سکتے تھے. تو یہ اس وجہ سے جو ہے اس ایڈمنسٹریٹو اور جو آرگنائزیشنل ارینجمنٹ تھیں وہ انسٹیبل تھیں, تو جو پلان ہے یہ فیل ہو گیا. آفٹر ریزلٹس تو 6 ایئر پلان کے فیلئر کے بعد پہلا جو نیشنل پلاننگ بورڈ ہے, نیشنل پلاننگ بورڈ جو اس کا جو آفیشلی یہ 1957 میں اسٹیبلش ہوئی, لیکن اس نے کام جو ہے 1953 میں اپنا کام سٹارٹ کر دیا تھا. تو جب پہلا ہمارا جو پلان تھا 6 ایئر یہ فیل ہوا, تو نیشنل پلاننگ بورڈ نے 5 ایئر پلان انٹروڈیوس کرایا 1955 میں, اور پہلا جو 5 ایئر پلان تھا 1955 سے 1960 یہ لانچ جو ہے وہ کیا گیا. نیشنل پلاننگ بورڈ کا میں نے مینشن کیا ہے ساتھ کہ اس نے جو ہے کام اپنا یا آپریشن سٹارٹ کیا 18 جولائی 1953 میں, جس میں اس کے ایک چیئرمین اور 2 اس کے جو ہے وہ ممبر تھے. جو چیئرمین تھے نیشنل پلاننگ بورڈ کے پہلے وہ زاہد حسین جو کہ ایکس گورنر اسٹیٹ بینک تھے, سابقہ جو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھے, ان کے ساتھ 2 ممبر تھے. ان پہ مشتمل ایک پلاننگ بورڈ بنا. تو انہوں نے کیا کیا کہ جو 6 ایئر پلان ہے اس کو شفٹ کر دیا 5 ایئر پلان میں پرماننٹلی. یہ ہمارا جو نیشنل پلاننگ بورڈ ہے یہ 1957 میں اپریل 1957 میں یہ اسٹیبلش ہوا اور اس نے کام سٹارٹ کر دیا. اس کا کام کیا تھا, اینول ڈیولپمنٹ پلان یا پروگرام یہ بنانا تھا, اور اس کی امپلیمنٹیشن تھی کہ ہمارا جو 1 سال ہے تو اس سال میں کتنے اسکول بنائے جائیں گے, کتنے کالجز بنائے جائیں گے, ان کا انفراسٹرکچر کون دے گا, اور ان کے لیے جو ہے باقی جو سہولیات ہیں, ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ, ٹیچرز ٹریننگ وغیرہ وغیرہ, یہ سب کچھ کون کرے گا. تو یہ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام تھا, یہ ان کا میجر فنکشن تھا نیشنل پلاننگ بورڈ کا. نیچے پلان کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے کیونکہ اس کے بعد ہم اگین جو ہے وہ پلان سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ بھی ہم نے ایک پلان ڈسکس کیا ہے. پلان کیا ہوتا ہے, ایک پروسیجر ہوتا ہے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے, یا یہ ایک انٹینڈڈ جو ایکشنز ہوتے ہیں ان کا ایک سیٹ ہے. یعنی ہم نے جو اپنے آبجیکٹیو اچیو کرنے ہیں تو ان کے لیے ہم ڈفرینٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں, اسٹریٹجیز ہیں وہ اپناتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, پلان کہتے ہیں. پروسیجر یوز ٹو اچیو آبجیکٹیوز آر اٹ از اے سیٹ آف انٹینڈڈ ایکشنز. پلاننگ کیا ہوتی ہے, پلاننگ جو ہے از اے کریشن اینڈ مینٹیننس آف پلان, یعنی ایک پلان کی کریشن اور اس کی پھر اس کے بعد مینٹیننس, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, پلاننگ کہتے ہیں. تو یہ ڈیفینیشن بھی دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد ہم جو ہے یہ چونکہ چیزیں میں نے سیکوینس میں رکھی ہیں, پالیسیز جس سیکوینس میں آتی جائیں گی اسی سیکوینس میں سارے یہ ادارے اور ہر چیز میں نے اس میں ایڈ کی ہے. اب ایجوکیشنل کانفرنس کے بعد چونکہ پہلا جو ہے وہ 6 ایئر پلان تھا, اس کے بعد 5 ایئر پلان میں نے سارے ایڈ کر دیے. اس کے بعد اگین جو ہے ہم 1988 سے پھر واپس جمپ کریں گے 1959 کے کمیشن پر. تو جو چیز جیسے آتی جائے گی ترتیب کے ساتھ میں نے ساری چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں. 5 ایئر پلانس آپ کا MCQs میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنے پاکستان میں ٹوٹل جو ہے وہ پریزنٹ ہوئے. تو 5 ایئر پلان جو ہے وہ 8 پیش کیے گئے. سب سے پہلا جو پلان تھا یہ کون پیش کرتا ہے, کون اس پہ امپلیمنٹیشن کرتا ہے, تو یاد رکھیے گا نیشنل جو ہمارا پلاننگ بورڈ ہے وہ جو ہے یہ پلان ڈیزائن کرتا ہے اور اس کی مینٹیننس اور امپلیمنٹیشن پہ کام کرتا ہے. فرسٹ 5 ایئر پلان 1955 سے 60 میں, دوسرا 60 سے 65 میں, تیسرا 65 سے 70 اور چوتھا جو ہے 70 سے 75, پانچواں 78 سے 83, چھٹا جو ہے 83 سے 88, ساتواں 88 سے 93 اور آٹھواں جو ہے وہ 93 سے 98. تو یہاں پہ درمیان میں جو ہے یہاں پہ 78
75 سے 78 میں 3 سال کا جو ہے ڈفرنس تھا. اس کے علاوہ باقی سارے جو ہے وہ پھر اگین ایک سیکوینس میں چلتے ہیں. تو ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون سارے پلانز کو. ان میں جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ کہہ لیں کہ ریٹن یا اورل آپ کے ٹیسٹ کے یا انٹرویو کے حوالے سے, تو وہ میں نے ایڈ کی ہیں. باقی ان کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہے, کوئی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے, گوگل کر سکتا ہے اس کو. تو فرسٹ 5 ایئر پلان جو 1955 سے 1960 میں بنا, اس کا جو ٹارگٹ تھا جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ ان کا کام, جو بھی پلان ہم ڈسکس کریں گے, ان کا کام کوئی اسکول کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا اس کے لیے اسکول کے لیے انفراسٹرکچر پروویژن ہے, اور ڈفرینٹ جو لٹریسی کمپین ہیں وہ شامل ہیں, یا نیشنل اکانومی کو بوسٹ اپ کرنا ہے. تو یہ ان پلان کے امپورٹنٹ جو ہے وہ فنکشن رہے ہیں. تو پہلا جو پلان ہے ہمارا 1955 سے 1960, اس میں ٹارگٹ دیا گیا کہ ملک بھر میں جو ہے 4000 اسکول ان 5 سالوں کے اندر اسٹیبلش کیے جائیں گے, نئے اسکول. اور پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ بوائز اور گرلز کی, اس پہ اسپیشل فوکس کیا گیا, ان کی انرولمنٹ پہ اسپیشل فوکس کیا گیا. اس کے بعد جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس کو فری اور کمپلسری قرار دیا گیا. جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی دیکھا کہ جو ہماری ایجوکیشنل کانفرنس ہے 1947, اس میں جو فرسٹ 6 ایئر ایجوکیشن ہے یہ فری جو ہے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی. تو اس میں اس کی امپلیمنٹیشن میں ہم نے دیکھا کہ 1951 سے 56 یا 1955 سے 60 کے جو ہمارا پہلے جو ہیں 5 ایئر پلانز, تو اس کی امپلیمنٹیشن بھی جو ہے اسی کی وجہ سے ہوئی ہے, 1947 کی کانفرنس کی وجہ سے. یہی بات آ گئی ہے, فری اینڈ کمپلسری پرائمری ایجوکیشن یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی تھی. ایمز آف اڈلٹ ایجوکیشن, اب جو اڈلٹ ایجوکیشن ہے اس کے ایمز کیا تھے, اس کی سوشل اور پرسنل لائف کے لیے ایک اڈلٹ کو ڈیولپ کرنا, یہ ایمز تھے اڈلٹ ایجوکیشن کے. اسکول جو انرولمنٹ ہے وہ 6 لاکھ تھی ٹوٹل, اور اس کو جو ہے 1 ملین کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے گئے. انرولمنٹ ریٹ اس ٹائم جو ہے وہ 43% تھا. پرائمری لیول کی یہ بات ہو رہی ہے, پرائمری لیول پہ انرولمنٹ ریٹ ٹوٹل کا 43% تھا. ابھی جو ہے پاکستان کا انرولمنٹ کرنٹ جو پرائمری لیول پہ انرولمنٹ ریٹ ہے, گراس انرولمنٹ ریٹ, وہ 86% یا 85%, 85 سے 86 کے درمیان ہے, اور نیٹ انرولمنٹ ریٹ جو ہے وہ 65% ہے اس وقت موجودہ. تو یہ گراس انرولمنٹ تھا ریٹ, یعنی جتنے بچے ایک سال میں آتے ہیں ان کی بات ہے, ان سے آدھے چھوڑ جاتے تھے. تو انرولمنٹ ریٹ جو ہے 43% ٹو 49% کرنے کا جو ہے یہ بھی تجویز اس میں شامل تھی. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, 4000 اسکول بنانے کی تجویز پیش کی گئی, ٹارگٹ پیش کیا گیا, جس میں سے 2400 اسکول بنائے گئے. پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کیا گیا اور پرائمری ایجوکیشن کو فری اور کمپلسری قرار دیا گیا. اڈلٹ ایجوکیشن میں ایڈلٹس کی پرسنل اور سوشل لائف ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا گیا. اور جو انرولمنٹ ریٹ ہے پرائمری لیول پہ وہ جو ٹوٹل انرولمنٹ 6 لاکھ تھی, اس کو 1 ملین کرنے, اور انرولمنٹ ریٹ کو 43 سے 49% کرنے کی تجویز پیش کی گئی. سیکنڈ 5 ایئر پلان 1960-1965, اس میں اگین جو ہے وہ ٹارگٹ دیا گیا 15200 اسکولز کا. اس میں جو کریکولم کانٹینٹ, جو کریکولم تھا ایگزسٹنگ کریکولم, اس کو ریوائز کرنے اور ٹیچر ٹریننگ پہ فوکس کیا گیا. اس کے علاوہ جو 6 سے 11 سال تک کا جو ایج گروپ ہے ان کی جو انرولمنٹ ریٹ ہے وہ اس وقت جو 1960 میں تھا وہ 42.3% تھا, اس کو 50% کرنے پہ فوکس کیا گیا. یعنی یہ جو اس وقت جو پرائمری لیول کی ایج تھی 6 سے 11 سال, تو اس کو 42.3% سے 50% تک لانے پہ جو ہے وہ اس کی تجویز پیش کی گئی یا ٹارگٹ پیش کیا گیا. اور بیسک تھیم جو تھی وہ نیشنل جو ہمارے آئیڈیلز ہیں ان کو پریزرو کرنا شامل تھا. 15200 اسکول اور کریکولم کنٹینٹ اور ٹیچر ٹریننگ پہ فوکس کیا گیا. پرائمری ایج جو ہے 6 سے 11 سال تھی, اس کا جو پروپورشن تھا یا آپ کہہ لیں انرولمنٹ تھی وہ 42.3 سے 50% کرنے, یہ ٹارگٹ شامل تھا. اور نیشنل آئیڈیلز کو پریزرو کرنا یہ بھی اس پلان کا امپورٹنٹ کمپوننٹ تھا. تیسرا جو پلان ہے, آج انشاءاللہ ہم اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے, تھوڑا سا 1 گھنٹے کا ہی لیکچر میں کوشش کروں گا کہ رہے آپ کا, تاکہ
آپ لوگوں کا ٹیسٹ بھی ڈسٹرب نہ ہو، اور آپ اس کو ریوائز بھی اگر کرنا چاہیں تو آدھے گھنٹے یا گھنٹے میں یہ چیزیں آپ کی ریوائز بھی ہو جائیں۔ کل کل تو سیچرڈے ہے، پرسوں جو ہے ٹیسٹ کے بعد آپ نے اس کو لازمی جو ہے ایک دفعہ ریوائز کر لینا ہے، کیونکہ جب ہم اگلی سلائڈز یا اگلے ٹاپکس پہ جائیں گے تو وہ پھر جو آپ کا کہہ لیں کہ کنٹینٹ ہے وہ بڑھ جائے گا، آپ پہ برڈن بڑھ جائے گا، تو اس لیے کوشش کیجیے گا کہ اس کو جو ہے پرسوں تک تیار بھی کر لیں آپ۔ تھرڈ 5 ایئر پلان انویسٹمنٹ آن ایجوکیشن فار انشاءاللہ. نیشنل۔ Thank you. جی جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نو سر، تھینک یو بولے۔ اچھا جی، اچھا تھرڈ جو ہمارا 5 ایئر پلان تھا 1965 سے 1970، انویسٹمنٹ آن ایجوکیشن فار نیشنل اکانومیکل گروتھ، نیشنل اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے ایجوکیشن میں انویسٹ کیا جائے۔ تو یہ جو ہے ایک اس کا پلان کا کمپوننٹ یا پارٹ تھا یا پوائنٹ تھا۔ ایجوکیشن سسٹم فار آل ڈپارٹمنٹ، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے کیا کیا جائے، ایجوکیشن سسٹم بنایا جائے، یعنی جیسے ایگریکلچر ہے، اینیمل ہسبینڈری ہے، میڈیکل ہے، اسی طرح ٹیکنیکل ہے، انجینئرنگ ہے، ہر اس کے لیے ڈپارٹمنٹ کے لیے کیا کیا جائے، ایک جو ایجوکیشن سسٹم ہے یا سبجیکٹس جو ہیں وہ شامل کیے جائیں۔ یہ ہم انشاءاللہ جو ہمارا کمیشن ہے اس میں بھی جا کے دیکھیں گے کہ اس وجہ سے یہی پوائنٹ وہاں پہ بھی ڈسکس ہوں گے کہ جو تھے سبجیکٹس ہیں وہ بھی چینج کیے گئے تھے، جیسے یہاں پہ کریکولم چینج ہوا تو کچھ سبجیکٹس جو ہے ڈفرینٹ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے ریلیٹڈ تھے تو وہ سبجیکٹ بھی کریکولم میں شامل کیے گئے تھے۔ اس کے بعد ڈیولپمنٹ آف یوتھ کوالٹی ایجوکیشن ایٹ آل لیولز اینڈ ٹرانزیشن انٹو ایرا آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یعنی جو ہمارا ٹیچنگ میتھڈولوجیز ہیں یا جو ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز ہیں ان کو جو سائنٹیفک گراؤنڈز ہیں یا ٹیکنالوجی کی طرف ان کو چینج کرنا، ٹرانسفر کرنا، یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا۔ ایک نیشنل اکانومیکل گروتھ اور تمام ڈپارٹمنٹس کے لیے ایجوکیشن سسٹم، یوتھ ڈیولپمنٹ، کوالٹی ایجوکیشن اور ٹرانزیشن انٹو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، تو یہ جو ہے تیسرے پلان کے پوائنٹ سے۔ چوتھا ہمارا جو پلان ہے 1970 سے 1975۔ اچھا اگر آپ نے نا ان کو فی الحال جو ہے تھوڑا سا ان کو ٹچ دیں گے، ایک دو دفعہ ان کو نا پڑھ لینا ہے آپ نے، جیسے جیسے ہم ایجوکیشنل پالیسیز کو پڑھیں گے تو ان کا بھی ان کے ساتھ بڑا کمبینیشن ہے، یعنی جو چیز آپ ایک پلان میں پڑھیں گے تو وہی چیز اس ڈیوریشن کی جب وہ پالیسی جو ہے پریزنٹ کی گئی تو اس میں بھی وہی چیزیں شامل ہوں گی۔ مثلا یہ دیکھیں یہاں پہ فری یونیورسل ایجوکیشن اپ ٹو گریڈ 10th، اس سے پہلے تعلیم 10ویں تک پاکستان میں فری نہیں تھی، صرف پرائمری لیول پر تھی، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ 1947 کی کانفرنس میں 1947 سے 1970 تک پرائمری تعلیم ہی پاکستان میں فری اینڈ کمپلسری رہی ہے۔ اب یہی چیز جو ہے 1972 کی پالیسی میں بھی آپ کو ملے گی کہ فری اینڈ یونیورسل ایجوکیشن اپ ٹو گریڈ 10th، اور یہ اب تک فری اینڈ کمپلسری ہے 1970 سے لے کر اب تک۔ آرٹیکل 25A جو ہے وہ بھی یہی چیز ہے کہ پروویژن آف فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ٹو آل انڈیویجولز، جو جتنے بھی ہمارے انڈیویجولز ہیں ہیونگ ایج 5 to 16 ایئرز، 5 سے 16 سال تک کی ایج کے جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن پرووائڈ کرنا اسٹیٹ یا گورنمنٹ آف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے۔ خیر، تو بات کرنے کا مقصد کہ جب آپ پلان کو پڑھیں گے تو اس ڈیوریشن کی پالیسی کو جب اٹھائیں گے تو چیزیں آپ کو ایک دوسرے سے ان کی سملیرٹی آپ کو ملے گی، تو یہ بھی ایک آپ کے لیے آسان ہو جائے گا طریقہ کار چیزوں کو یاد کرنے کا۔ دوسری چیز کنسٹرکشن آف 61,000 کلاس رومز فار پرائمری ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ آف 150,000 ٹیچرز، 61,000 کلاس روم، نئے کلاس روم کی تعمیر اور 150,000 ٹیچرز کی ٹریننگ جو ہے وہ اس پلان کا دوسرا پوائنٹ تھا۔ لٹریسی سینٹر ہر جگہ بنائے جائیں گے، سکولز میں، سکول یعنی سکولز جو ہیں ان کے ساتھ، اس کے بعد فارم ہاؤسز پہ، یونین کونسلز کے آفیسز میں، جہاں جہاں پہ کوئی کمیونٹی کے دفتر ہیں، یعنی سرکاری بلڈنگ کہیں پہ بھی جہاں پہ اویلیبل ہے، وہاں جہاں پہ نہیں ہے، جہاں پہ لوگ کا ہجوم یا کٹ ہوتا ہے تو ہر اس جگہ پہ جہاں پہ لوگ آتے جاتے ہیں وہاں پہ لٹریسی سینٹر بنائے جائیں گے۔ یہ لٹریسی سینٹر جو ہے ان کا میجر فوکس اڈلٹ لٹریسی پہ تھا۔ اس کے علاوہ 4.35 لاکھ اسٹوڈنٹس ول بی پرووائڈڈ ووکیشنل ایجوکیشن، 4.35 لاکھ اسٹوڈنٹس کو ملک بھر میں ووکیشنل ایجوکیشن
بھی فراہم کی جائے گی۔ فری یونیورسل ایجوکیشن کلاس 10 تک اور دہم تک، اور 61,000 کلاس روم، 1,50,000 ٹیچرز کی ٹریننگ، اور کمیونٹی پلیسز پہ، تمام کمیونٹی پلیسز پہ جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ لٹریسی سینٹر کی ان کی اسٹیبلشمنٹ، اور 4.35 لاکھ اسٹوڈنٹس کی کو ووکیشنل ایجوکیشن کی پروویژن۔ پانچواں جو پلان ہے وہ 1978 سے 1983 تک تھا۔ اس میں جو چیز شامل کی گئی وہ سب سے پہلے ریڈیوس ڈراپ آؤٹ ریٹ، یعنی جو اسٹوڈنٹ داخل ہوتے ہیں وہ اپنا تعلیمی ایک، جیسے پرائمری اسکول ہے تو پہلی میں داخل ہوئے دوسری میں نکل گئے تو یہ ڈراپ آؤٹ کہلائے گا۔ تو ڈراپ آؤٹ یعنی 5ویں تک کی جو تعلیم ہے وہ اس پرائمری اسکول میں مکمل کیے بغیر جو ہے وہ اگر کسی اور اسکول میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں تو وہ ڈراپ آؤٹ میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر انہوں نے پرماننٹلی اسکول لیو کر دیا تو وہ ڈراپ آؤٹ کہلائے گا۔ تو ریڈیوس ڈراپ آؤٹ ریٹ۔ دوسرا ہے امپروو کوالٹی ٹیچنگ اینڈ بیٹر سپرویژن۔ یہ ڈراپ آؤٹ جو ریٹ ہے اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے کوالٹی ٹیچنگ جو ہے اور سپرویژن کو امپروو کیا جانا چاہیے۔ یہ دوسرا اس کا پوائنٹ تھا۔ رینوویشن اینڈ ایکسپینشن آف، یہ 17,166 ایگزسٹنگ اسکول، اس وقت جو 17,166 ایگزسٹنگ اسکول سے ان کی رینوویشن یعنی ان کو باؤنڈری وال کی پروویژن، کلاس رومز کی، لیبز کی، تو یہ دی گئی۔ اور اس کے بعد 12,641 نئے جو اسکولز ہیں سروے کے تھرو، یعنی جہاں جہاں پہ ضرورت ہوگی یہ اوپن کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ ولیج اینڈ ماسک اسکول، گاؤں میں جہاں پہ کسی کے گھر میں کوئی ایکسٹرا روم ہے یا کوئی کہیں پہ کوئی کمرہ ملا، یا اس کے علاوہ جو مساجد تھیں، مساجد میں اسکول جو ہے وہ کلاس 1 سے 3 تک یا کلاس 1 سے 5 تک اسٹیبلش کرنے کے لیے تجویز پیش کی گئی، اور باقاعدہ جو ہے 1978 سے 1983 کے اس پلان میں مساجد کے اندر جو ہے اسکول اوپن کیے گئے، جو کہ 2006-7 تک قائم رہے ہیں۔ بلکہ ابھی بھی کچھ اضلاع میں ابھی تک یہ جو مسجد مکتب اسکول ہے، ان کو اردو میں جو ہے مسجد مکتب اسکول کا نام دیا گیا، موس اسکول کو، تو یہ ابھی تک بھی کام کر رہے ہیں کچھ اضلاع میں۔ ولیج اینڈ ماسک اسکول، اس کی اسٹیبلشمنٹ ڈبل شفٹ اسکولز ان اربن ایریاز، یعنی ایک اسکول جو مارننگ میں چلتا ہے اسی میں، یعنی 5ویں تک اگر مارننگ میں ہے، اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ہیں تو اس اسکول میں آدھے اسٹوڈنٹ مارننگ میں آئیں گے اور آدھے پھر ایوننگ میں آئیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی مڈل یا ہائی اسکول ہے تو اس میں اسٹوڈنٹ کی تعداد زیادہ ہے، اسٹوڈنٹ کا کہہ لیں کہ انرولمنٹ بہت زیادہ ہے اور کیپیسٹی اتنی نہیں ہے اسکول کی، تو سیم اسکول جو ہے وہ اسی لیول کو ایوننگ میں بھی تعلیم دے گا۔ ڈراپ آؤٹ ریٹ کو کم کرنا، کوالٹی ایجوکیشن، کوالٹی ٹیچنگ کو اور سپرویژن کو امپروو کرنا، 17,166 اسکول کی رینوویشن اور ایکسپینشن، اور 12,641 نئے اسکول سروے کے تھرو ان کی اوپننگ، ولیج اور مسجد مکتب اسکول کی اوپننگ، اور ڈبل شفٹ اسکول اربن ایریاز میں، یعنی شہری علاقوں میں جو اسکول تھے وہاں پہ ڈبل شفٹ شروع کرنے کا پروجیکٹ بھی اسی میں شامل کیا گیا۔ چھٹا جو ہمارا پلان ہے 83 سے 88، اس میں سب سے پہلے جو ماسک اسکول ہیں ان کو گریڈ 1 سے گریڈ 3 تک یوز کرنے کے لیے، اور ان اسکولوں میں جہاں پہ جو ہے اوور کراؤڈڈ اسکول تھے تو ان کے ساتھ ساتھ یوٹیلائزیشن آف ماسک فار کلاس 1 to 3 فار نیو اینڈ اوور کراؤڈڈ اسکول، جہاں پہ نئے اسکول تعمیر کیے گئے وہاں پہ انرولمنٹ زیادہ تھی، تو ساتھ میں مسجد مکتب اسکول کلاس 1 سے کلاس 3 تک شروع کرنے کی تجویز جو ہے پیش کی گئی۔ اس کے بعد پروویژن آف بلڈنگ فار شیلٹر لیس اینڈ کلاس 4-5 اسٹوڈنٹ، جو پہلی سے تیسری تک تو بچوں کو جو ہے وہ مسجد میں ہی اسکول اسٹیبلش کر کے دیا گیا۔ جو چوتھی اور 5ویں کے بچے تھے تو ان کے لیے کیا کیا گیا کہ کوئی بلڈنگ یا وہ ادارے جہاں کوئی شیلٹر موجود نہیں ہے چوتھی اور 5ویں کے بچوں کے لیے اسکولز میں، تو ان کو جو ہے کوئی شیلٹر یا بلڈنگ کی پروویژن تھی۔ اس کے بعد جو ہے جو اربن ایریاز تھے اس میں ماسک سپیس میں، یعنی مساجد کے اندر جو ہے شیڈ کی کنسٹرکشن بھی اس میں شامل تھی۔ شیڈ کنسٹرکشن ان اربن ایریاز ٹو سپلیمنٹ ماسک سپیس، ماسک کی سپیس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے مسجد کے ساتھ جو ہے شیڈ چھوٹے چھوٹے بنانے کی تجویز بھی شامل تھی۔
جو مسجد مکتب اسکول تھا اس میں جو ہے 2 ٹیچرز ہوں گے، یعنی ہر مسجد مکتب اسکول میں منیمم جو ہے وہ 2 ٹیچرز ہوں گے، اور ان میں جو انرولمنٹ ہوگی وہ مکس ہوگی، یعنی بچے اور بچیاں اکٹھے ہوں گے یا کو ایجوکیشن ہوگی۔ اس کے بعد جہاں پہ ضرورت ہوگی جو گرلز اسکول ہیں وہ سیپریٹ جو ہے وہ بنائے جائیں گے۔ سیپریٹ گرلز اسکولز ویئر مکسڈ از امپاسبل، جہاں پہ مکس جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے تو وہاں پہ گرلز کے لیے سیپریٹ اسکولز بھی بنائے جائیں گے۔ تو یہ ہمارا چھٹا پلان تھا۔ جو ہمارا 7واں پلان ہے 1988 سے 1993 تک، اس میں جو شیلٹر لیس اور اوور کراؤڈڈ اسکول پچھلے پلان میں بنائے گئے، مسجد مکتب اسکول یا چوتھی پانچویں کے، یا جہاں جہاں پہ اسکول جو ہے گرلز کے لیے الگ اسکول بنائے گئے، تو ان اسکولز میں بلڈنگ کی پروویژن، اور جو اوور کراؤڈڈ اسکول تھے وہاں پہ اوور کراؤڈڈ شیلٹر لیس تھے جن کی بلڈنگ نہیں تھی، تو وہاں پہ بلڈنگ کی پروویژن، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سکولوں میں جو فرنیچر ہے اس کی پروویژن، اور جو ٹیچرز کام کر رہے ہیں ان کی کوالیفیکیشن کے حوالے سے ان کی جو سیلریز ہیں وہ ان کو دی جائیں گی، یہ بھی اس میں شامل تھا۔ اور اس کے علاوہ 1.5 کلومیٹر کے اندر جو ہر 1.5 کلومیٹر کے اندر جو ہے ایک اسکول کی اسٹیبلشمنٹ، پرپوز ٹو پرووائڈ اسکول ان ریڈیس آف 1.5 کلومیٹر، یہاں پہ کلومیٹر لکھا ہوا مس ہے تو ایڈ کر لیجئے گا، 1.5 کلومیٹر فار ایج 5 to 9 year چائلڈ، یعنی 5 سے 9 سال تک کی جو ایج ہے اس کے لیے کیا کیا جائے گا، ہر 1.5 کلومیٹر کے ریڈیس میں ایک پرائمری اسکول قائم کیا جائے گا۔ اچھا، کسی کو پتہ ہے پاکستان میں جو پرائمری اسکول پرائمری ایج ہے وہ آفیشیل ایج وہ کتنی ہے پرائمری کے بچوں کی، یا پرائمری لیول کی کلاس 1 سے 5 تک جو آفیشیل ایج ہے پاکستان میں وہ کتنی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ 5 years، جی 5 سے 12، جی 4 to 16۔ پرائمری میں میرے خیال میں جو ہے وہ 4 سے 16 سال تک تو نہیں ہوں گے نا، ہمارے پاس 5 کلاسز ہوتی ہیں، کلاس 1 2 3 4 5۔ جی سر ایڈمیشن تو 5 ایئرز ہے، اور اب جو اسی پروگرام شروع نہیں کیے تو اس میں میں 3 پری پرائمری کی پوچھ رہا ہوں نا، وہ تو پری پرائمری ہے، ای سی ای پری پرائمری ہے، اس کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں 3 to 5 ایئرز جو ایج ہے وہ آفیشیل ایج ہے ای سی ای کی، اور 5 to جو ہے کتنی ہے آگے کون بتا رہے ہیں؟ 5 to 9 یا 10۔ یس 5 to 9 ایئر جو ہے وہ ہماری آفیشیل ایج ہے پرائمری کلاس کی۔ 10 سے 12 تک، یعنی 10 11 12 یہ 3 سال ہیں ہمارے آفیشیل ایج ہے مڈل کلاس کی، 6 سے 8ویں تک۔ یہ یاد رکھیے گا، امتحان میں آ سکتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کسی سلائیڈ میں یہ ایڈ کیا ہوا ہے، ابھی یاد آ گیا ہے تو یاد رہا تو میں کسی میں کر دوں گا، کسی سبجیکٹ کے کسی ٹاپک میں، نہیں تو اس کو آپ لکھ لیجئے گا کہیں پہ۔ پاکستان میں جو پری پرائمری ہے یا ای سی کی ایج ہے وہ 3 to 5 ایئر ہے، 3 سے 5 سال ہے، اور جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس کی آفیشیل ایج جو ہے وہ 5 سے 9 ایئر ہے، اور جو مڈل ایجوکیشن یا ایلیمنٹری ایجوکیشن ہے اس کی جو ایج ہے آفیشیل ایج وہ 10 سے 12 ہے، اور جو سیکنڈری ہے اس کی 13 سے 14 ہے، اور ہائر سیکنڈری کی 14 15، اور اس کے بعد جو ہے وہ آفیشیل نہیں ہے، وہ چلتی رہے گی جتنی بھی ہو۔ تو پروپوز ٹو پرووائڈ اسکول ان ریڈیس آف 1.5 کلومیٹر فار دا ایج 5 to 9 ایئر چائلڈ۔ اس کے بعد ہمارا آخری 5 سالہ منصوبہ ہے 8th 5 year پلان، یو پی ای فار ایج 5 to 9 ایئر یونیورسل پرائمری ایجوکیشن۔ جو پرائمری ٹیچر ہیں انہیں بڑا اچھی طرح سے آپ میں سے اگر کوئی ہے یا جو اے ایوز ہیں انہیں پتہ ہے واٹ از یو پی ای، یونیورسل پرائمری ایجوکیشن فار ایج 5 to 9 ایئر، 5 سے 9 سال تک کے بچوں کے لیے جو ان کا کہ ڈیٹا لینا کہ کتنے بچے ہیں کمیونٹی میں، کیچمنٹ ایریا میں۔ کیچمنٹ ایریا کہتے ہیں کہ اسکول کا جو ایریا ہے جہاں سے جس ایریا سے اسکول میں بچے آتے ہیں وہ کیچمنٹ ایریا کہلاتا ہے۔ تو اس کیچمنٹ ایریا سے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں یا قابل ادخال ہیں، ایون
یہ بھی 2000 جو ہے 2010 سے 15 تک جب پنجاب میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تو اس ٹائم اس پہ بڑا شدید فوکس کیا گیا. 0 ایج کے بچے بھی دیکھے گئے, یعنی جو ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز تھیں ان کے پاس ڈیٹا تھا کہ یہ بچے جو ہے وہ پائپ لائن میں ہیں, یہ آنے والے ہیں, مہمان ہیں, تو ان کا ڈیٹا بھی ٹیچرز کے پاس ہوتا تھا. یعنی اتنا اس پہ فوکس کیا گیا. یہ میں 2011 سے 2012 سے جو ہے 17 تک جب شہباز شریف کی حکومت تھی تو اس میں بہت زیادہ اس پہ زور دیا گیا تھا. خیر, تو یو پی ای جو ہے یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کو کہا جاتا ہے, یو ایس ای یونیورسل سیکنڈری ایجوکیشن کو کہا جاتا ہے. یو پی ای جو ہے یہ سب سے پہلے کس پلان میں یہ شروع ہوا, یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ آپ کے امتحان میں. یو پی فار ایج 5 to 9 ایئر, یہ 1993 سے 98 میں پہلے بھی آ چکا ہے, اس کا ذکر جو ہے یو پی کا, یہ آپ نے دیکھ لینا ہے. اچھا, اس کے بعد دوسرا ہے کہ جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے, یعنی رورل اربن ایریاز میں امبیلنس تھا, سکولز کی کوالٹیز کی پروویژن یا انفراسٹرکچر کی پروویژن, یا جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے میل فیمیل کا, یہ چیزیں جو ہے وہ ختم کی جائیں تعلیم میں. پرائمری اسکول ہر 300 کی جو پاپولیشن ہے اس کے لیے ایک پرائمری اسکول اسٹیبلش کیا جائے. اس کے بعد پری سروس ان سروس جو ٹیچر کی ٹریننگ ہے, اور اس ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ان کو انسٹرکشنل مٹیریل یعنی جیسے ٹیچر گائیڈ یا ہیلپنگ بکس وہ بھی ٹیچر کو دی جانی چاہیے. ریڈیوسنگ ڈراپ آؤٹ انوالونگ لوکل کمیونٹی, ڈراپ آؤٹ کو ریڈیوس کرنا کیسے, لوکل کمیونٹی کو یعنی پیرنٹس کو, اور اس کے علاوہ اسکول کونسل کے ممبران کو, اور ان لوگوں کو جو ہے وہ شامل کر کے جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ کو کم کیا جائے. تو آپ میں سے کسی کو پتہ ہے جو اسکول کونسل ہے یہ کس سال اسٹیبلش ہوئی تھی پہلی مرتبہ اسکول کونسل, کوئی بتا سکتا؟ 1994 میں. اور ہم جو ڈیوریشن پڑھ رہے ہیں وہ کون سا ہے, 1993 سے 98. تو اس طرح چیزوں کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو اسی وجہ سے ریڈیوسنگ ڈراپ آؤٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے کس کو شامل کیا جائے, لوکل کمیونٹی کو. اس میں میجر رول کس کا ہونا چاہیے, اسکول کونسل کا. اسکول کونسل کا پرانا نام اور نیا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ جی, انیس سو 94 میں ایس ایم سی. ہاں جی, ایس ایم سی اس کا نیا نام ہے یا پرانا؟ سر پرانا نام ہے, نیا ہاں نام پرانا اسکول نام کونسل. ہے. اسکول مینجمنٹ کمیٹی اس کا پرانا نام تھا ایس ایم سی. تو اس کا نیا نام جو ہے یہ کب رکھا گیا؟ 1994 میں اس کا یہ پرانا نام تھا, اور نیا کب رکھا گیا؟ سر 2002 میں. جی 2000 میں ہے یا 2002 میں؟ 2000 سر, یہ 2000 ہے. 2000. ہاں جی 2000 میں اسکول جو ہے کونسل یعنی ایس ایم سی 1994 میں, اور اسکول کونسل ایس سی یہ 2000 میں رکھا گیا. اچھا, اس کی جو ہے وہ پالیسیز بھی ہیں اسکول کونسل کی پالیسیز, ایک 2007 کی پالیسی ہے, ایک 2013 کی پالیسی ہے. تو 2007 کی پالیسی میں اس کے تو منیمم جو ہے وہ 7 ممبر ہونے چاہیے, اور 2013 کی جو پالیسی ہے اس میں منیمم جو ہے وہ 9 ممبر ہونے چاہیے. یہ میں نے ابھی یہ اپنے جو امپورٹنٹ نوٹس ہیں ان میں نے لکھ لیا. میں انشاءاللہ کہیں اس کو بھی نا اس پہ بھی ایک سلائیڈز بناؤں گا 3-4 نا انشاءاللہ. تو یہ میں نے نوٹ کر لیا, یہ میرے خیال میں کہیں شامل نہیں ہے, تو اس کو بھی انشاءاللہ میں شامل کر دوں گا. میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں چیزیں, آپ بھی یاد رکھ لیجئے گا کہ 1994 میں اسکول کونسل جو ہے وہ بنائی گئی. تو آپ سے اگر کوئی اس طرح پوچھ لے کہ اسکول کونسل جو ہے کب کیوں کس نے اسٹیبلش کی, تو یہ ایک 5 ایئر پلان ہے ہمارا 1993 سے 1998. اس میں ڈراپ آؤٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے اور کمیونٹی کو انوالو کرنے پہ فوکس کیا گیا تھا. تو اس سلسلے کی ایک کڑی ہے اسکول مینجمنٹ کمیٹی ایس ایم سی, جو کہ 1994 میں پروگرام انٹروڈیوس کروایا گیا, جس میں ڈفرینٹ ممبرز ہیں. وہ انشاءاللہ میں نے لکھ لیا ہے, وہ تبھی میں آپ کو بتا دوں گا. 2000 میں پھر اسکول مینجمنٹ کمیٹی ایس ایم سی کا نام جو ہے وہ اسکول کونسل رکھا گیا. 2007 میں پنجاب میں اس کی پالیسی آئی, اور 2013 میں بھی اس کی پالیسی آئی ہے. یہ بھی انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کر لیں گے, فی الحال اتنا یاد رکھ لیں. اس کے بعد پریارٹی ان اوپننگ گرلز اسکول جو ہے لیڈیز فرسٹ والا, کہ
فیمیل کے بچیوں کے اسکول جو ہے وہ ان کو پرائرٹی دی جائے گی. جب نئے اسکول اسٹیبلش کیے جائیں گے تو پہلے وہاں پہ جہاں پہ فیمیل کے اسکول نہیں ہیں ان کو پریفرنس دی جائے گی. تو یہ ہمارے 8 سالہ ہمارے پلان تھے, 5 سالہ 8 پلان تھے جو ڈسکس میں نے کر لیے آپ کے ساتھ. ایک پلان ہے میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک, یہ 2005 سے 10 تک, یہ بھی ایک 5 سالہ پلان تھا. اس میں جو اسکول ہیں ان کی اپ گریڈنگ اور ان کا جو فزیکل انفراسٹرکچر ہے, یعنی رومز, باؤنڈری وال, آپ میں سے سب کو تقریباً اس بات کا آئیڈیا ہوگا کہ 2005 تک ہمارے جو اسکولز ہیں ان کی رورل ایریاز میں تو باؤنڈری والز نہیں ہوتی تھیں. یہ 2005 سے 2010 تک کافی سارے اسکولوں کو جو باؤنڈری والز ہیں وہ پرووائڈ کی گئیں, رومز پرووائڈ کیے گئے, لیبز پرووائڈ کی گئیں. تو یہ MTDF میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک یہ اس کا حصہ تھا. تمام جو اسکولز ہیں اب ان سب کی تقریباً پورے پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو تقریباً 95 سے 98% اسکولز اب جو ہے ان کی باؤنڈری وال بھی ہے. تو سپورٹ ٹو پرائیویٹ سیکٹر کو بھی سپورٹ جو ہے اس پلان کا حصہ تھی. تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب کے اندر یہ جو پلان ہے یہ اسپیسیفکلی پنجاب سے ریلیٹڈ ہے. میڈیم ٹرم یہ جو ہے نیشنل پلان تھے, یہ جو 8 ہیں یہ نیشنل ہیں, یہ جو ہے پنجاب کا ہے, یہ باقی پروونسز کا نہیں ہے. میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک, تو اس میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باؤنڈری وال کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ جو ادارے ہیں جیسے پیف ہے, جو پنجاب ایجوکیشنل فاؤنڈیشن, جن کے پیف کے اسکول بھی اب ہیں, 4-5 ہزار اسکول ہیں ان کے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے پنجاب کے اندر جن کو جو ہے وہ پیف فنڈنگ کر رہا ہے اور ان کے اسکول چل رہے ہیں. تو یہ 2 چیزیں شامل تھیں, انفراسٹرکچر کی پروویژن اور پرائیویٹ سیکٹر کو کی سپورٹ جو ہے. اس سے پہلے جو پرائیویٹ اسکول تھے وہ اپنی مدد آپ کے تحت چلتے تھے, یعنی وہ بچوں سے فیس لیتے تھے. تو MTDF کے بعد جو ہے وہ بچوں سے فیس نہیں لیتے, بلکہ ان کی فیس جو ہے وہ گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے ڈفرینٹ لیولز کی. جیسے پرائمری ہے تو ان کی میرے خیال میں 400 ہے کہ 600 ہے, اسی طرح مڈل والوں کی ہے, پھر ہائی والوں کی ہے, اور انٹر والوں کی ڈفرینٹ لیول کے لیے وہ ڈفرینٹ پیکیجز ان کے ہیں. خیر یہ ہمارا تھا, اس کو دیکھ لیں یا رہنے دیں, پھر زیادہ ہو جائے گا میرے خیال میں. کیا خیال ہے؟ کافی ہے. میرے خیال میں کافی ہے سر بہت ہے. ہاں جی, چھوٹے بچے نہیں ہیں اب آپ